إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ حدیث بہت مشہور اور معروف ہے کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنی محفلوں کو علی علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو. پھر آگے کا جملہ ہے حدیث کا، اس لیے ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت. تو محترم ناظرین، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، آج کی جو تاریخیں ہیں وہ ایسی غمناک تاریخیں ہیں جہاں پر ہمیں اپنے مولا کا سوگ اور ہمیں اپنے مولا کا غم منانا. تو ہم قرآنک اسٹوری سے اپنے مولا کے ذکر پر آتے ہیں اور یہ 3 دن ہم مخصوص رکھیں گے اپنے مولا کی زندگی کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے بات کریں. میں نے بہت مناسب سمجھا اور کہ ہم اپنے مولا کا ذکر اس 3 دن میں 3 حصوں میں بانٹ کے کریں. ایک حصہ ہم مکے کا رکھیں، دوسرا مدینے کا رکھیں اور تیسرا امام علی علیہ السلام کی حکومت کا رکھیں یا کوفے کا رکھیں، آپ بدل کے آواز. لیکن آپ جان لیجئے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم سورج کو کینڈل کی روشنی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب بہت واضح ہے میرے بچے، میرے جوانوں. کہاں مولائے کائنات کی ذات اور کہاں ہم ان 3 دن میں ان کی پوری لائف کو اپنے اس جو ہے پروگرام میں سمیٹنا چاہیے. اس کا خود ہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ ہم امام کی زندگی کے چنندہ جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہلوؤں کو جو بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے اور ہمارے مولا کی بھی اور اسلام کی زندگی میں بھی ہم ان کو پیش کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا کریں، آپ اپنے لیے بھی میرے لیے، کہ ہمیں اپنے مولا کے ذکر کا کرنے کی اللہ توفیق دے. کہ ہم ایک دریا کو کوزے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا مولا ایسا کریم اور سخی ہے کہ اگر وہ توفیق دے دے تو میری زبان اور آپ کا کان، آپ کا لب و لہجہ میرا، تو آپ کو ہم دونوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اس امید کے ساتھ میں نے یہ حدیث پڑھی. اگر آپ دیکھیں تو شریعت اسلامی جو جناب آدم سے لے کر شروع ہوئی تھی اور ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر قرار پائے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا اپنے زمانے تک، اور اس کے بعد غدیر خم میں اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. یہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین پر آ کر پورا ہوا تھا، اس کی سند تکمیل ہمارے مولا کی ولایت قرار پائی.
اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ ہمارے مولا کی زندگی میں مکے میں کیا کیا ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ مولا ہمارے اس عظیم شخصیت جناب ابو طالب کے نور نظر ہیں، جو سردار قریش بنی ہاشم، قبیلہ بنی ہاشم کے سردار تھے، اور اس کے بعد زائران خدا کے کعبے کے متولی تھے، اور ان کے اجداد دو کام ہمیشہ کرتے تھے. ایک تو یہ کہ پورے مکے میں ایک ہی کنواں تھا، سورس آف واٹر تھا، وہ زمزم کا کنواں تھا، اور پورے سال اس سے پانی نکالا جاتا تھا، اور چمڑے کا ایک حوض بنایا جاتا تھا، اس میں پانی ڈال دیا جاتا تھا، اور حاجی آ کر اسے موسم حج میں اس سے اپنی پیاس کو بجھاتے تھے اور اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے. اور دوسرا جو ہے ایک کام کہ ایک قبیلہ، یہ ایسا خاندان تھا جو بہت سخاوت والا تھا. یہ لوگ حاجیوں کے لیے اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اور حاجی اس کو بھون کر کھایا کرتے تھے. اور چونکہ پورے اہل مکہ کے لیے ایک ہی بزنس تھا، بزنس کا موقع بہت کم تھا، اور جناب ہاشم نے اپنی اولاد کو گرمی میں ایران اور شام تجارت کرنا سکھایا تھا کہ جب گرمی آئے تو تم چلے جانا ایران اور شام، اور جب سردی آئے تو یمن اور افریقہ کی طرف سفر کرنا. جناب ابو طالب 2 سال تک تجارت نہیں کر سکے، اسی لیے ان کی اکنامک حالات تھوڑی سی کم رنگ ہو گئی، اور مکے میں ایک ایسا قحط پڑا، اس حد تک کہ لوگ اپنے پوری فیملی کو لے کے مکے سے باہر جاتے تھے تاکہ اگر کوئی مر جائے تو بقیہ اعضاء خاندان کے لوگ جمع ہو کر اس کو کفن دفن کر سکے. ایسی میں بنی ہاشم جو بہت عظیم خانوادہ میں سے تھا اور بڑے عزت اور شرف کے مالک تھے، اسی زمانے میں پیغمبر اکرم نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی، اور ام المومنین خدیجہ کی دولت ٹرانسفر ہو گئی کہاں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آئی. اور دوسرے پیغمبر کے چچا عباس جو ہے، اس زمانے میں ان کے پاس بھی کافی مال و دولت تھی. پیغمبر اکرم اپنے چچا کے پاس آئے اور چچا عباس کے پاس آئے، ان سے کہا کہ دیکھیے ہم ایک فیملی کے ممبر ہیں، اور حالات ایسے ہیں تو ہمیں اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرنا چاہیے، آپ کے بھائی اور میرے چچا کی مدد کرنا چاہیے. اسی لیے دونوں آئے. کس کے پاس آئے؟ جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور یہ جملہ فرمایا لو ترکتم، ان سے فرمایا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں اور تو آپ کے ان بچوں میں سے ہم ایک ایک کو لیتے ہیں تاکہ تھوڑا آپ کا بوجھ کم ہو جائے، اور آپ جو ہے تھوڑا آرام سے جو ہے آپ کو جب وسعت ہو جائے گی اکنامک میں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کر لیں. تو جناب عقیل، جناب ابو طالب علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا لو ترکتم لی عقیلا فاصنعوا ما شئتم، اگر تم عقیل کو، آپ ہمارے لیے عقیل کو چھوڑ دیں پھر آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں. تو تاریخ لکھتی ہے کہ اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عقیل کو جناب ابو طالب اپنے پاس کسی کام کے لیے، یا اس وقت بڑے تھے، ان کو اپنے پاس رکھا، اور پیغمبر کے چچا عباس نے جناب جعفر کو اور علی علیہ السلام کو پیغمبر لے کر آئے. ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے کہ جب پیغمبر کے پاس آئے تو علی علیہ السلام تقریباً 6 سال یا اس سے کچھ کم اور زیادہ امام کی عمر تھی. خود نہج البلاغہ میں اس بات کی طرف امام نے اشارہ فرمایا، یہ جملہ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لدن ان كان فتیما اعظم
ملک من ملائکتہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن اخلاق العالم لیلہ ونہارہ ولقد كنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما ویامرنی بالاقتداء بہ. بہت خوبصورت امام نہج البلاغہ. آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں نے جس کی تعریف میں یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی کتاب فصاحت اور بلاغت میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اللہ نے خداوند عالم نے جب اپنے عظیم ترین فرشتے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ صبح و شام آپ کہہ سکتے شب و روز آیا، اور اللہ خود کہتا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جناب جبریل اور خدا کی تعلیم کے مطابق، یہ کہنا غلط ہے، جناب جبریل یہ اللہ کی تعلیم، وہ واسطہ تھے بیچ میں، ان کی تعلیم کے بعد اللہ کا رسول ایک خاص روش پر چلنا شروع کیا اور اخلاق کی بلندی پہ چلنا شروع کیا. امام کہتے ہیں دن رات یہ اللہ کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے اور میں بالکل پیغمبر کے ساتھ ساتھ، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، ایک اٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، میں بالکل انہی کے نقش قدم پر چلتا تھا اور ہر روز میرے اخلاق اور علم میں اور بلندی ہوتی تھی، اور اللہ کا رسول مجھ سے کہتا تھا جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح آپ بھی میرے پیچھے پیچھے میری اقتدا کیجیے. اللہ کے رسول نے یہاں تک کہ غار حرام میں جا کر اعتکاف کیا. 1 مہینے کے لیے غار حرام میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے اللہ کے رسول نے قید کر لیا. یہ اعتکاف پیغمبر یعنی اس زمانے میں بھی اعتکاف ہوتا تھا، اور خالی حتیٰ جناب عبد المطلب کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور پیغمبر کے خاندان کے اور بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے تھے. تو جب پیغمبر 1 مہینے کے لیے اعتکاف میں تھے تو پیغمبر کی ساری کھانا پینا، غار میں لے جانا، پیغمبر کی ضرورتوں کو پورا کرنا، وہ سب کے سب کس کے ذریعے سے ہوتا تھا؟ وہ علی جس کو پیغمبر نے پرورش کیا تھا، ہمارے آقا ہمارے مولا کائنات کے ذریعے سے انجام پاتا تھا. اور پھر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. امام کہتے ہیں میں اس وقت بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، اور جب یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے چیخنے اور رونے کی آواز سنی. جب میں نے رونے کی اور چیخنے کی آواز سنی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ اے اللہ کے رسول، یہ چیخنے رونے چلانے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا ہذا الشیطان یئس من عبادتی. فرمایا یہ شیطان کا رونا اور چلانا ہے، وہ میری عبادت سے مایوس ہو گیا ہے. اس کے بعد تاریخی جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے مولا کی عظمت کا پتہ دیتا ہے، وہ یہ ہے یا علی انت تسمع ما اسمع. اے علی میں جو سنتا ہوں وہی تم بھی سنتے ہو. وَأَرَى وَتَرَى مَا أَرَى، تو تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد فرمایا لَكِنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ وَأَنْتَ وَسِيٌّ. اے علی بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، تم میرے وسیع ہو. آپ دیکھیں اس میں بہت سارے کمالات امام کے، آپ کہہ سکتے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس طرح ہے نا، اسی طرح اس کلام میں پیغمبر کے علی علیہ السلام کے بہت سارے فضائل پیغمبر نے چند جملے میں سمیٹ دیا. یہ ہمارے مولا کی شان ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد تو ایک بہت بڑا واقعہ جو امام کی زندگی میں اس وقت ہوا، پیغمبر کے زیر نظر
جیسا اللہ چاہتا تھا اس راستے پر دونوں روانہ ہو گئے اپنے مقصد کی طرف، اللہ کا رسول بھی اور ہمارا مولا بھی۔ ہم الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ جس اخلاق بلند کی وضاحت قرآن نے کی ہے، وہ پیغمبر بے شک عمر میں بڑے تھے، لیکن پیغمبر نے ہی ہمارے آقا کو فرمایا میری اقتدا کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو جس اخلاق کے بلندی پر پیغمبر فائز ہوئے، اسی اخلاق کی بلندی پر ہمارے آقا و مولا علی علیہ السلام بھی فائز ہوئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا، ایک بہت تاریخ نے ہائی لائٹ کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ آیت وحی الہی کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر آئے، اور جبریل امین نے اسی دن روزہ اور نماز بھی پیغمبر کی خدمت میں لا کر پیش کیا، اور بتایا کہ کیسے وضو کیا جائے اور کیسے نماز کا طریقہ کیا ہوگا، وہ بتایا کہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ اب پہلی نماز اسلام کی جو قائم ہوئی ہے، پہلی نماز جو پڑھی گئی ہے، وہ پڑھنے والے 3 لوگ تھے، اور بھی نماز جماعت۔ اب طبری جو ہے، جو امام مورخین ہے اور جو خلفاء کی مکتب کی تاریخ لکھنے میں استاد ہے، اس نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ یحییٰ ابن عفیف کندی پیغمبر کے چچا کے مہمان ہوئے، اور وہ بھی حج کرنے کے لیے جب مکے آیا تھا تو پیغمبر کے چچا عباس کے مہمان ہوئے، اور وہ کہتے ہیں، یہ جو ہے یحییٰ ابن عفیف کہتے ہیں کہ بیچ کا یعنی ظہر کا وقت رہا ہوگا دن کا، ایک مرد آیا اور اسے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائی، سر اٹھایا اور دیکھا، اور اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ داہنے ہاتھ پر ایک جوان آیا جو بہت ابھی چھوٹا ہی تھا، لیکن وہ آیا ان کے بازو میں کھڑا ہو گیا، اور ان کے پیچھے ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر جب وہ جھکتے ہیں تو یہ دونوں بھی جھکتے ہیں، اور جب وہ زمین پر اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں تو یہ بھی زمین پہ گرا کرتے، کہتے اب یہ کہتا ہے ابن عفیف، میں حیرانی اور تعجب سے ان کو دیکھ رہا تھا، اور جب عباس پیغمبر کے چچا آئے تو میں نے ان کے لیے واقعے کو بتایا، تو اس وقت پیغمبر کے چچا عباس نے کہا تم جانتے ہو یہ لوگ کون ہے؟ تمہیں پتا یہ لوگ کون ہے؟ تو اسے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا جو آگے کھڑا ہے وہ میرا بھائی کا بیٹا محمد ابن عبداللہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے چچا پیغمبر کے چچا عباس، کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، اور جو اس کے داہنی طرف کھڑا ہے وہ بھی میرے چچا کا بیٹا علی ہے، اور جو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہے وہ خدیجہ میرے بھتیجے کی زوجہ ہے۔ میں اس پوری زمین پر ان تینوں کے علاوہ کسی کو ان کے دین پر نہیں پاتا ہوں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ جس میں ہمارے آقا اور پیغمبر کی ام المومنین خدیجہ، اور پیغمبر صرف نماز پڑھتے، اور بھی راوی کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ آپ سوچ سکتے ہیں پہلی نماز، پہلا وضو، پہلی جماعت ہمارے آقا اور پیغمبر نے ساتھ میں پڑھی ہے، اور ام المومنین خدیجہ نے۔ اس کے بعد طبری خود اپنی تاریخ میں کہتا ہے کہ تیسرا سال بعثت کا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے میرے حبیب اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے قریبی لوگوں کو دعوت دیجیے۔ علی علیہ السلام پیغمبر کے گھر میں تھے، پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ ایک بکری کی ران جو ہے اس کو بھونو اور ایک بڑے پیالے میں دوغ تیار کرو اور بنی مطلب کی اولاد کو دعوت دو۔
انہوں نے امام نے اسی طرح کیا. مہمان آ گئے, پیغمبر جو ہے نے اس کو گوشت کو اور کھانے کو اپنے وجود سے متبرک کیا اور تھوڑا سا پہلے خود کھایا اور مہمانوں کو کھلایا. مہمان سارے کھا کر سیر ہو گئے اور وہ کھانا اسی طرح اپنے پاس. ابو لہب نے جب یہ دیکھا تو وہ بول پڑا کہ دیکھو کتنا عجیب جادو کر کے پیغمبر نے کیا ہے, اور یہ کہہ کے اٹھا اور وہ لوگ بھی چلے گئے. علی علیہ السلام سے پیغمبر نے فرمایا دیکھا ان لوگوں نے کیا کیا. ایک دن اور دعوت, دوبارہ اسی طرح دعوت دی ہوئی. اور اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ کچھ کہتے, پیغمبر خود کھڑے ہوئے. ایوکم یعذرنی علی ھذا الیوم, کون ہے جو مجھے اس کام میں مدد دے گا. فیکون اخی و وزیری و وصی و خلیفتی فیکم من بعدی, جو میری اس کام میں مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا میرے بعد تمہارے درمیان. اور اب تاریخ کہتی ہے پورے مجمع میں سے سوائے علی علیہ السلام کے کوئی کھڑا نہیں ہوا. اور بعض تاریخ کہتے ہیں پیغمبر نے بٹھایا, پھر پوچھا, کوئی نہیں جواب دیا. علی علیہ السلام کھڑے, اور تیسری بار پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی و وزیری و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا. یہ فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے, میرا وزیر ہے, میرا وصی ہے, میرا خلیفہ ہے تمہارے درمیان, بس اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. تاریخ کہتی ہے لوگوں نے جناب ابو طالب سے مذاق اور بھی کیا کہ اب دیکھیے آپ کا یہ بھائی کا بیٹا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کی اطاعت کیجیے, لیکن آپ دیکھیے یہ تھا کس بات کا کہ تبلیغ کرنے میں بھی یہی ساتھ میں تھے تینوں, جناب ابو طالب, پیغمبر اور ان کا بیٹا. اس کے علاوہ کوئی اللہ کا پیغام سننے کو تیار نہیں. تو اب آپ بتائیے, میں نے میرے بچوں دیکھو, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم جب زندگی امام علیہ السلام کو بانٹیں گے تو اس 3 حصے میں بانٹیں گے اور صرف اہم پوائنٹ ذکر کریں گے. تو ایک چیز جو مکے کی زندگی میں ہوئی یہ دعوت ذوالہ شیرہ ہے. پھر اس کے بعد جب پیغمبر نے آشکار علنی طور پر تبلیغ کرنا شروع کیا تو قریش ابو طالب, جناب ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ جائیے جو ہے اپنے بھتیجے کے پاس اور کہیے کہ اگر آپ کو مال دنیا چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو بادشاہ بننا ہے ہم سارے آپ کو بادشاہ بنا دیں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے, اور بس ہماری ایک ہی شرط ہے, حتی آگے بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے شادی کرنا ہے تو ہم شادی کرا دیں گے. اس کے بعد کہا اگر ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو یہ تبلیغ کر رہے ہیں اس سے آپ باز آ جائیے. علی علیہ السلام جناب ابو طالب آئے اور فرمایا تو پیغمبر اکرم نے بہت عجیب جملہ اس وقت فرمایا, واللہ یا اما, قسم ہے میرے چچا, لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی, اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائنے ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں, الا ان اترک ھذا الامر, کہ میں یہ تبلیغ چھوڑ دوں, حتی یظہر اللہ, یہاں تک کہ اللہ میرے دین کو ان پر غالب کرتے, او اہلک فیہ ما ترکتو, یا میں ان کے درمیان اس دنیا سے چلے جاؤں, میں یہ تبلیغ چھوڑنے والا نہیں ہوں. یہ سن کے جناب ابو طالب نے فرمایا بیٹا تم اپنا کام آگے بڑھاؤ, میں تمہارے لیے جتنا میری زندگی میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. آپ دیکھیے اب جب یہ دیکھ لیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے تو کنارہ کش ہونے والے نہیں, تو انہوں نے کیا کیا, ہم پیمان ہو گئے, ایک پورے قریش نے مل کے ایک معاہدہ کیا, بائیکاٹ کا معاہدہ. اور بائیکاٹ کتنے دن چلا, 1000 دن تقریباً, اور اس قدر تکلیف دی گئی. اور ہمارے پاس ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ جناب ابو طالب اور اپنی خاندان بنی ہاشم کے لوگوں کو لے کر شعب ابی طالب میں چل گئے تاکہ یہ لوگ آپ کو پیغمبر کو نقصان نہ پہنچا سکے. اور 1000 پورے 3 سال تقریباً وہاں پر گزارے.
یا 3 سال سے تھوڑا کچھ زیادہ گزارا. اور جب یہاں پہ بات ختم کرنے کے لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب پیغمبر نے بتایا کہ ان کے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور سورہ کوثر اپنی جگہ پر ہے، تو معاہدہ جب انہوں نے دیکھا یہی ہے، اس وقت یہ جو ہے بائیکاٹ ختم ہوا. لیکن اس بائیکاٹ میں جو سب سے اہم چیز ہے جو یہاں پہ ذکر کرنا ہے کہ جناب ابو طالب اس بات کے خوف کے مارے کہ کہیں کوئی دور سے نشانہ نہ پیغمبر کو بنا دے، رات کو اٹھ کر کیا کرتے تھے، ان کا بستر چینج کرتے تھے. اور ایک دن خود علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب مجھے میرے بابا جو ہے بستر تبدیل کر رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ بابا اگر میں قتل کر دیا جاؤں گا، کیا میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم قتل بھی کرتے جاؤ گے تو محبوب کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ گے. یہ واقعہ خود بتاتا ہے کہ کس قدر رسول اللہ کو بچانے کے لیے کس قدر زحمتیں اٹھائی گئیں. اور پھر جو اور ایک اہم واقعہ مکے کی زندگی میں آیا کہ جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں اسی سال جو ہے اور بھی محترم شخصیت کی وفات ہو گئی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ مکے سے مدینے ہجرت کرو. اور اللہ کا رسول مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ. اور جب علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیے تو پوچھا علی علیہ السلام نے کہ آپ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا. چونکہ اس زمانے میں دیواریں گھروں کی چھوٹی ہوتی تھی، اس لیے سارے دشمن رات بھر اس گھر کو گھیرے ہوئے اور دیکھ رہے بستر پہ سو رہے. ابو سفیان نے کہا تھا صبح ہوگی تو پیغمبر پر حملہ کرنا. اور جب صبح ہوئی اور علی علیہ السلام اٹھے تو سارے لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر تو ہے ہی نہیں، یہ تو علی علیہ السلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ تو علی علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم نے پیغمبر کو میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ یہ میرے حوالے تو کیا نہیں ہے کہ تم مجھ سے پوچھ رہے، تو جس کے حوالے کیا ہے وہ اس سے پوچھو. تاریخ کہتی ہے کہ اب ان کو پتا چل گیا کہ پیغمبر یہاں سے جا چکے ہیں. تو اب اللہ کے رسول جاتے وقت ایک اہم ذمہ داری دے کر علیہ السلام کو دے کر گیا تھا، جتنے لوگوں کی امانت سونا چاندی میرے پاس ہے میرے جانے کے بعد ان سب کو واپس کر دینا. جب پیغمبر چلے گئے تو علی علیہ السلام نے لوگوں کی ایک 3 دن تک لگاتار لوگوں کی امانتیں واپس کرتے رہے اور خانے خدا میں بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں جس کے جو ہے کوئی اس میں آپ میں جو کہے کہ میری امانت پیغمبر کے پاس ہے. جب پیغمبر کے بارے میں علی علیہ السلام اعلان کر رہے تھے کہ ہے کسی کی امانت، جب کوئی نہیں آیا تو پھر پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق امام علی علیہ السلام فاطمہ کو لے کر، فاطمہ یعنی پیغمبر کی بیٹی کو لے کر، فاطمہ بنت اسد اپنی ماں کو لے کر اور فاطمہ بنت عبد المطلب کو لے کر مدینے پہنچے، مدینے کی طرف روانہ ہوئے. اور دوسری طرف ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر ہجرت کر کے مسجد قباء، مدینے کے باہر جو مسجد قباء ہے پہلی مسجد جو اسلام کی بنائی گئی، وہاں پر اس میں جو ہے جا کر ٹھہر گئے. اور جتنا بھی لوگوں نے حتیٰ خلیفہ اول ابو بکر نے بہت اصرار کیا کہ آئیے مدینے میں چلے جائیے، ایک ہی جملہ فرما دے پیغمبر جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جائے گا، علی آ جائے تو میں مدینے میں داخل. آپ سوچیں ایک جملہ کہنے کو دل نہیں کہتا ہے نا، جس مدینے میں پیغمبر نے علی کے بغیر قدم نہ رکھا ہو اسی مدینے میں اگر علی پر ظلم ہوگا پیغمبر کیسے خوش ہوگا؟ یہ کیسی تاریخی جھوٹی بات ہے. اور آپ دیکھیں
جب امام اتنا لمبا سفر کر کے اور ان خواتین کو لے کر پہنچے وہاں مسجد قباء، تو آپ کے پیروں میں آبلے پڑ چکے تھے۔ پیغمبر نے یہ دیکھا تو اپنے لعاب دہن کو علی علیہ السلام کے پاؤں میں لگایا اور مولا کے پیر میں شفا حاصل ہوئی، اور پھر ایک ساتھ مدینے میں وارد ہوئی۔ یہ بتاتا ہے کہ علی کو، پیغمبر کو امام سے کتنی محبت تھی، اور پیغمبر کو امام سے کتنی محبت تھی، اور علی علیہ السلام کو پیغمبر سے کتنی محبت تھی۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے پیدائش علی علیہ السلام سے لے کر اور مکے کی جو زندگی میں اہم واقع ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نیکسٹ جو ہے نشست میں مدینے میں امام کے کارنامے اور کیا کیا امام نے اس کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کے لیے، اپنے لیے، سب مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے، آپ کو، سارے ہمارے سامعین کو، دنیا کے تمام مومنین کو اس غم میں مولا کے عزادار قرار دے، اور ہمیں مولا کے چاہنے والوں میں قرار دے، ہمیں مولا کی شفاعت عطا فرمائے، ہمیں مولا کی ولایت، ہمارے مولا کی ولایت ہمارے دلوں میں روز بروز اس میں اضافہ کر دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمیں اس ماہ مبارک میں مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام اس ولایت کے آخری کڑی کے لیے کچھ کام کر سکے، ان کے لیے زمین کو ہموار کر سکے، ان کے لیے کوئی خدمت کر سکے، اور اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ حاجت مند ہے، مولا کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو اللہ قبول کرے، اس آفت و بلا سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اور اللہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو امام اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں نور آل محمد سے مزین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔